جی حاجی صاحب فرمائیے گا کیا کس طرف آپ نے اشارہ کیا؟ بہت اچھی طرح سے ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب نے بھی، ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب نے بھی اہل سنت کا نقطہ نظر پیش کر دیا جی، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس نقطہ نظر کو پھیلانے میں ہمیں تعاون آپ کا بھی حاصل رہے گا انشاءاللہ، تاکہ اوقاف کو، اینٹی نارکوٹکس والوں کو، پولیس کو، سب کو ایکٹیویٹ کر کے جتنی بھی غیر شرعی حرکات اور جتنی نشاور کام ہوتے ہیں، اوقاف کیوں نہیں آپ؟ اوقاف کی تو منسٹری بالکل یتیم قسم کی منسٹری ہے، کوئی کام اس کا نہیں ہے، بلکہ اس موقع پر میں ناظرین کی دلچسپی کے لیے کہ خشک ٹاپک ہے یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک شاعر نے کہا کہ مجھ سے اے دوست نہ کر میرے تغافل کا گلہ، ہاں مگر گردش ایام کا شکوہ کر لے، زندگی تیرے لیے وقف تو کر دوں لیکن ڈر رہا ہوں کہ اوقاف نے قبضہ کر لے۔ وہاں سوائے قبضے کے اور جب پیٹی کھلتی ہے تو ہزار ہزار کے نوٹ غائب کرنے کا جو کرپشن ہے، جی، پولیٹکس میں بھی کرپشن ہے، اس میں بھی کرپشن ہے، اور اس کرپشن اور زکوٰۃ کے ڈسٹریبیوشن میں بھی کرپشن ہے، بیت المال تک کی امانت داری کے بجائے میں کرپشن ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہماری جدوجہد کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی وضاحت کر دوں، ایک پروگرام میں کہا گیا تھا کہ یہ ہندوانہ تہذیب کا اثر ہے۔ دیکھیے بحث کروں، مصر میں بھی مزارات ہیں، بڑے بڑے مزارات، شام میں بھی مزارات ہیں، ایران میں بھی ہیں، عراق میں بھی ہیں، اور اسی طرح سے دنیا کے مختلف علاقوں میں مزارات ہیں، وہاں بالکل لوگ آتے ہیں، ادب سے فاتحہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہی نظام ہماری حکومت کو قائم کرنا چاہیے، اور جو بھی غیر شرعی اقدامات ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ تعاون چاہیے، ہمارے لوگ فتویٰ دینے کے لیے تیار ہیں، وہاں کوئی جلسہ رکھنا ہو تو ہم تقریر کر کے سمجھانے کے لیے تیار ہیں کہ یہ حرکات بالکل اس سے امیج خراب ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے بہت سارے سوالات۔ دوسری بات یہ کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ان اللہ والوں کو عزت اللہ کی عبادت سے ملی، بے شک، تو آپ لوگ بھی اگر ان کو خوش کرنا چاہتے ہو یا ان کا وسیلہ پیش کر کے ان کی سفارش چاہتے ہو تو وہ کام نہ کرو جو ان کو بھی ناراض کرے۔ ایگزیکٹلی، بلکہ عبادت کرو۔ آپ کو میں ایک بات اور بتا دوں، میرے والد صاحب کے بلا کا عرس ہوتا ہے، دوسرے مقامات پر ہم یہ تلقین کرتے ہیں کہ کپڑے کی چادریں نہ لاؤ۔ اچھا، کیوں؟ ایک چادر ہم سال میں چڑھا دیتے ہیں، کافی ہے۔ باقی جو لوگ چادریں دینا چاہتے ہو وہ اتنا کپڑا کسی غریب کو پہنا کر ان کو ثواب بھیجو۔ اب دیکھیں نا مولانا صاحب، یہ جو آپ کی باتیں ہیں نا، یہ بہت اچھی باتیں ہیں، یہ بہت اچھا پریسیڈنٹ سوسائٹی میں سیٹ کرتے ہیں۔ ہم نے بتایا، یہی چیز ہم فوکس کرنا چاہتے تھے کہ تمام علماء اس پہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ جتنی حرکتیں وہاں کروائی جا رہی ہیں یہ اہل سنت کے خلاف سازش۔ کیوں؟ سینٹرل ایشیا میں آج بھی دیکھیں مزارات کو، بڑے بڑے مزارات ماشاءاللہ ہے۔ یہ کیوں ان مزارات سے جو کام ہو رہا ہے وہ نان مسلمز کو پتا ہے کہ بہت سخت ہے، جی، وہ چاہتے ہیں کسی طرح کہ ان مزارات کے تاثر کو توڑ دیا جائے، تو وہ یہ ان کی ساری کاوشیں ہیں کہ مزارات سے لوگوں کو دور کیا جائے۔ کیونکہ سر لاسٹ کامنٹ میں ڈاکٹر جلالی صاحب سے لوں گی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اگر بالکل وقت ختم ہوا جاتا ہے، اگر اپنا لاسٹ کامنٹ آپ دیں، آپ بھی ان تمام باتوں کی ایگری آپ ان سے کر چکے ہیں، تو سر اس کو ختم کرنے کے لیے اب کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں بالکل، جو کچھ ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب اور محترم حاجی محمد حنیف طیب صاحب فرما رہے ہیں، میں بالکل اس سے متفق ہوں۔ ہم پہلے ہی اس سلسلہ میں پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، ہینڈ بل تقسیم کر رہے ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ اتنا تعاون کریں کہ ان مزارات کے لحاظ سے جو دوسرا پہلو کچھ لوگ پیش کرتے ہیں، انہیں بت کہتے ہیں یا اس طرح کی باتیں، تو بخاری شریف میں ایسے لوگوں کو خوارج کہا گیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ خوارج جو ہیں وہ بتوں والی آیات ولیوں پہ چسپاں کرتے ہیں اور وہ مخلوق میں سے شریر لوگ ہیں۔ تو ہمیں یہ، چونکہ یہ جو مزارات ہیں یہ مینارہ نور ہیں، ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال جیسے لوگ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گئے تو کہتے ہیں اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ اتنی بڑی ان کی عظمت ہے، ان کو معاذ اللہ جو چھوٹے لفظ ہیں ان سے تعبیر کرنا یا ان کے مقام و منزلت کو گرانا یہ کسی طرح جائز نہیں ہے۔ باقی جہاں جہاں یہ خرافات ہیں ان کے خلاف جہاد لازم ہے، اور یہ ہر جگہ نہیں ہے، ہمارے بہت سے سجادہ نشین، بہت سے مشائخ وہ ہیں اس پر پورا کنٹرول کیے ہوئے ہیں، یہ بعض جو حال ایسا کرتے ہیں جن کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا، ہمارے ساتھ بہت ہی 3
سینئر علماء یہاں تشریف رکھ رہے تھے. انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اور بڑے اچھے اور میرے خیال سے بڑے مناسب طریقے سے انہوں نے سمجھایا, اور جو خرافات وہاں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے بالکل اپنا پوائنٹ آف ویو دیا کہ وہ سب کے سب اس کے خلاف ہیں. مولانا کوکب نورانی صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا, بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. حاجی محمد حنیف طیب صاحب بہت بہت شکریہ, آپ کا بھی سلام کرتی ہوں. اور ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا اور پروگرام میں شریک ہونے کا. ناظرین مجھے اجازت